بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم خواتین و حضرات، پروگرام آغاز رمضان اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان انیق احمد ARY دبئی اسٹوڈیوز سے ایک بار پھر مخاطب ہے. خواتین و حضرات، آغاز رمضان اسپیشل جس کا آغاز ہم نے کیا تھا یکم رمضان کو، آج 28واں پروگرام الحمدللہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اس پروگرام میں تواتر سے مسلسل برصغیر کے اور یہاں مقامی علماء دبئی سے، امارات سے شریک ہوئے اور اس پروگرام کی علمی اور فکری حیثیت کو بڑھایا. خواتین حضرات، آج ہم بات کریں گے نشأت ثانیہ کے موضوع پر. خواتین حضرات، اس پروگرام کا آغاز میں علامہ اقبال کے چند اشعار سے کرنا چاہوں گا. علامہ اقبال نے کہا تھا آج سے تقریباً کچھ 70 برس پہلے کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. خواتین حضرات، مسلسل گفتگو آغاز میں ہو رہی ہے. مقصد اور منشا ہمارا یہ ہے کہ ایک تو وحدت امت کا تصور بحال ہو، دوسری بات یہ کہ امت مسلمہ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی ابہام باقی نہ رہے. ہمارے عہد کے ممتاز علماء تشریف فرما ہے. محترم جاوید احمد غامدی صاحب تشریف لائے لاہور سے اس پروگرام میں شرکت کے لیے. خاص طور پر خواتین حضرات، غامدی صاحب ہمارے ملک کے یعنی پاکستان کے ممتاز عالم دین ہیں، ممتاز محقق ہیں. بے پناہ کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہیں جو منصہ شہود پر آ چکی ہیں اور علمی اور فکری حلقوں سے بے پناہ داد حاصل کر چکی ہیں. لاہور میں ایک ادارہ ہے المورد، آپ اس کے چیئرمین ہیں. خواتین حضرات، تشریف لائے ہیں فیض آباد UP انڈیا سے محترم مولانا احمد سراج صاحب. خواتین حضرات، سراج صاحب کا نام بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں. کئی کتابوں کے آپ مصنف ہیں. آپ نے جامعہ دیوبند سے تعلیم حاصل کی، عمر آباد سے تعلیم حاصل کی، صاحب نگاہ ہیں. غامدی صاحب سے ہم آغاز کریں گے پروگرام کا. غامدی صاحب، جیسا کہ آج کا موضوع نشأت ثانیہ. غامدی صاحب، یہاں پر دو تصور ایک ساتھ چل رہے ہیں عام طور پر. ایک تو اسلام کی نشأت ثانیہ اور یہ تصور 100-150 برس پہلے سامنے آیا، اور ایک تصور جو دوسرا اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے وہ ہے مسلمانوں کی نشأت ثانیہ. آپ ہی فرمائیے کہ اس کا کیا مفہوم ہے، ان کے کیا اس پر روشنی کچھ ڈالیں گے آپ؟ یہ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، بحثیت دین تو وہ کسی نشأت ثانیہ کا محتاج نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کتاب بالکل محفوظ ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بالکل محفوظ ہے، سنت بالکل محفوظ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشادات فرمائے ہیں ان کو بھی محدثین نے نہایت کاوش کے ساتھ مرتب کر دیا ہے. تو ہم بالکل روشنی میں کھڑے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارا دین کہیں گم ہو گیا ہے، کہیں مردہ ہو گیا ہے اور اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. تو دین کے اپنے کانٹینٹ کے معاملے میں تو یہ بحث ہی نہیں ہے. البتہ اسلامی علوم انسانوں کے ذریعے سے پہنچے ہیں اور اس میں بہت کچھ مختلف ارتقاء کے مراحل گزرے ہیں. ان کے کئی ادوار ہیں. ایک وہ دور ہے کہ جس میں ہمارے جلیل القدر محققین نے اسلامی علوم کی بنا ڈالی ہے. اس میں فقہ، تصوف، علم کلام اور بہت سے دوسرے علوم و فنون کے بارے میں بہت سا کام ہوا ہے اور پہلی 2-3 صدیاں بڑی روشنی کے ساتھ دنیا کے سامنے آئی ہیں. پھر اس کے بعد ایک وہ دور آیا ہے جب یونانی علوم کی الغار ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں علوم نے ایک دوسرا رخ اختیار کیا ہے. اس سے بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں. پھر ایک تیسرا دور وہ آیا ہے کہ جب مغربی علوم کے ساتھ ہمیں معاملہ پڑا ہے، اس کے بعد بھی بہت سے مراحل ہوئے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر کہا جا سکتا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کو تو نہیں، البتہ اسلامی علوم کو نشأت ثانیہ کی ضرورت ہو سکتی ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ جب اس معاملے میں یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو استعمال کرنے والوں کے پیش نظر غالباً یہی بات ہوتی ہے. مسلمانوں کی نشأت ثانیہ تو بالکل بدیہی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ایک زمانے میں دنیا پر حکومت کرتے رہے ہیں. کم و بیش 1000 سال تک ان کی حیثیت دنیا کی سپر پاور کی تھی. دنیا کا سارا نظم ان کے ہاتھ میں تھا. ان کی مرضی سے دنیا کے فیصلے ہوتے تھے. وہ دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ زمین نے اپنی تنابیں کھینچ کر ان کے سامنے اپنے آپ کو ڈگ ڈالنے میں مجبور کر دیا ہے. یہ صورتحال تھی جو ایک زمانے میں رہی. ایک بڑی خلافت ان کی عباسی خلافت کی صورت میں، اموی خلافت کی صورت میں قائم ہوئی. ہسپانیہ میں ایک بڑی سلطنت قائم ہوئی. پھر اس کے بعد عثمانیوں کی ایک بڑی سلطنت قائم ہوئی. اس کے بعد پھر خوارزم شاہی سلطنت، مغلوں کی سلطنت، صفوی سلطنت اور بہت سی سلطنتیں قائم ہوئی. تو ایک عروج کا زمانہ ہم نے دیکھا ہے.
اب چونکہ پچھلے 200-300 سال سے زوال ہی زوال ہے اور مسلمان ہر جگہ محکوم ہے، ہر جگہ ذلت میں ہے، ان کی سلطنت ختم ہو گئی، ان کا اقتدار ختم ہو گیا، ان کی حیثیت ختم ہو گئی، دنیا کے اندر دنیا کا اقتدار دوسری قوموں کو منتقل ہو گیا، تو اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب مسلمانوں کو کیا دوبارہ اٹھنا ہے تو اس کے لیے ان کو کیا کرنا ہے. تو مسلمانوں کی نشت ثانیہ یہ تو یقیناً ایک موضوع ہے جس پر گفتگو ہونی چاہیے، لیکن اسلام کی نشت ثانیہ کو تبدیل کر لینا چاہیے. یہ اسلامی علوم کی نشت ثانیہ کے بارے میں گفتگو ہو. یعنی اسلامی علوم میں تشکیل نو کی جو بات ہوتی ہے کہ فکر کی تشکیل ہو اور اس میں ایک ریفارمسٹ کا آنا ضروری ہوتا ہے. جیسے اقبال نے اپنی خطبات دیے تو اس کا نام تھا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. اسلام کی جو فکر اس سے پہلے رہی ہے اس کو ایک ریکنسٹرکشن یا ریفارمیشن کی ضرورت ہے، اس کی تشکیل جدید کی ضرورت ہے. تو اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، کوئی اس سے اختلاف کر سکتا ہے، کوئی اتفاق کر سکتا ہے. اس میں معاملے میں تو دو رائے ہو سکتی ہیں. اسلام زندہ ہے، اسلام کبھی مردہ نہیں ہوا، اس کی کتاب زندہ ہے، اس کا پیغمبر زندہ ہے، اس معاملے میں دو رائے ہو نہیں سکتی. بالکل. اور اقبال کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے بہت سے لوگ آئے، سید قطب آئے، ابو العلا مودودی صاحب ہیں، حسن البنا ہیں، انہوں نے بھی اسلام کی تشکیل نو اور جدید فکر سے ہم آہنگ کرنے کے لیے، عہد نو سے مطابقت رکھنے کے لیے ایک تشکیل نو کی نئی ایک جہد پیدا کرنے کی کوشش اپنے وقت میں کرتے رہے. جس میں کوئی شبہ نہیں. یہ دیکھیے پچھلی 1-1.5 صدی اسی گزری ہے، اس میں بڑی بڑی تحریکیں اٹھی ہیں. ان بزرگوں کے آپ نے نام لیے ہیں، دنیا کے ہر خطے میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اسلامی علوم کی تشکیل جدید پر بھی کام کیا ہے اور مسلمانوں کو بھی زندہ کرنے اور ان کی حکومت بحال کرنے اور ان کا اقتدار بحال کرنے کی کوششیں اور خواہشوں میں مصروف رہے. احمد سراج صاحب، اسلام کی نشت ثانیہ اور مسلمانوں کی نشت ثانیہ کیا فرق ہے دونوں میں؟ آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، جیسا ہمارے ڈاکٹر غامدی صاحب نے بتایا، حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی نشت ثانیہ کا لفظ بولنا ہی مطلب لغت کے لحاظ سے ہی غلط ہے وہ، کیونکہ اسلام جو ہے الحمدللہ اپنی پوری واضح دلیلوں کے ساتھ جو ہے ہمارے سامنے آیا ہے. اور قرآن مجید جس مسلمانوں کے علاوہ دوسرے اسکالرز بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ امن وعن موجود ہے. لہذا مسلمانوں کی نشت ثانیہ کی بات تو کی جا سکتی ہے، اور پچھلے خاص کر 200 سالوں میں اور پچھلے 200 سال میں اگر اور اس کو کلوز کریں تو پچھلے 20-25 سال سے تو ہماری حیثیت جو ہے وہ بہت ہی مطلب دیگرگوں ہو گئی ہے مسلمانوں کی. جی، مسلمانوں کی. اچھا، لیکن پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اسلام کی. جو فرمایا آپ نے کہ سب علمی اور فکری جو انداز تھا، جو سطح تھی، جو قوت تھی مسلمانوں کی 3 صدی ہجری کے بعد، خاص طور پر غامدی صاحب کا اشارہ اس جانب ہے. اس کے بعد مسلمانوں میں علمی اور فکری طور پر جمود طاری ہو گیا، تو ایک تشکیل نو کی ضرورت تھی جس کے جانب اشارہ فرمایا آپ نے. اقبال کا نام لیا، سید قطب، حسن البنا، مودودی صاحب اور بہت سارے نام آتے ہیں سامنے. تو اقبال ایک بہت بڑا نام اقبال کا ہے، خطبات ان کے موجود ہیں ہمارے پاس. تو کیا اسلام کی، یعنی اسلام ظاہر ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، علوم اسلامیہ کہہ لیجیے، علوم اسلامیہ، کیا اس کی تشکیل نو کی جانب کوئی کام ہونا چاہیے؟ نہیں، دیکھیے اصل میں جن لوگوں نے زوال کے اسباب ہمارے اسلاف نے ذکر کیے ہیں، اس میں سے بنیادی سبب لکھنے میں سب سے پہلے یہی بات ہے کہ مسلمانوں میں جو اجتہادی فکر تھی، جو علمی چھان بین کی تھی، وہ کاوشیں جو ہے وہ گویا کہ بہت حد تک مدھم پڑی، اور وہی بنیادی سبب بنا ہمارے زوال کا. تو یہ تو ایک مطلب 100% طے بات ہے کہ آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اجتہادی قوت اور مسلمانوں میں علمی صلاحیت لیڈری کی حد تک، مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ہم نے ایک انصاف سمجھ لیا ہے، پڑھا لیتے ہیں، بہت اچھے محقق ہیں، لیکن لیڈری علم میں لیڈری نہیں کر پا رہے ہیں. لیڈر کوئی دوسرا ہے، ہماری لیڈری علم میں. مسلمانوں کی بات آپ کر رہے ہیں نا؟ جی، میں دین کی بات کر رہا ہوں. دین کی تشکیل نو کی جانب ابھی ہم مسلمانوں کے زوال کے اسباب وغیرہ دین کی تشکیل نو کہیں گے تو پھر وہی بات اٹھے گی نا. علوم اسلامیہ ہی کی تشکیل نو کی بات ہے کہ علوم اسلامیہ میں جو جمود طاری ہوا ہے، اس جمود جیسے ہم یہ سمجھ بیٹھے طاری ہوا ہے، اس جمود جیسے ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ صاحب یہ فلاں ہمارے بزرگ نے اس پہ تحقیق کر دی لہذا ہم اسی پر تکیہ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. ہر دور میں جو ہے وہ علوم اپنی حیثیتیں بدلتا رہتا ہے، اور آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے اسکالرز اٹھیں اور اٹھ کر کے اس میدان میں جو ہے وہ کام کریں. اس کی تو اشد ضرورت محسوس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اجتہادی جو نقطۂ نگاہ ہے دین کے تعلق سے اس رویے کا اظہار ہونا چاہیے جو ایک طویل عرصے سے نہیں ہو رہا. کب سے نہیں ہو رہا؟ یہ پچھلے میرا اندازہ ہے کہ 150 سال سے تو مطلب بہت زیادہ ہی نہیں ہو رہا. اچھا، آپ فرما رہے ہیں کہ 3 صدی ہجری کے بعد سے نہیں ہوا.
آپ 150 سال فرماتے ہیں کہ تیسری صدی ہجری کے بعد جو ایک عظیم تحریک علم کی ہمارے یہاں اٹھ کھڑی ہوئی تھی وہ ختم ہوئی ہے. ایسا نہیں ہوا کہ جلیل القدر اہل علم پیدا ہونا بالکل ہی بند ہو گئے. اصل میں دونوں رمیں ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں. عمومی طور پر مسلمانوں میں جمود پیدا ہوا. درمیان میں ایسے لوگ اٹھتے رہے کہ جنہوں نے علوم فنون میں غیر معمولی برتری حاصل کی اور بہت سا کام بھی کیا. اب ہم غزالی پر، ابن تیمیہ پر، شاطبی پر، ابن حزم پر، ان بزرگوں پر فخر کر سکتے ہیں. تو ایک ہمارا یہ سرمایہ بھی موجود رہا ہے. لیکن جس طریقے سے مسلمان پہلی 3 صدیوں میں معلوم ہوتا تھا کہ یلغار کر رہے ہیں اور علوم ایک نئی سے نئی کیفیت کے ساتھ نمودار ہو رہے تھے، وہ چیز کم و بیش 1000 سال سے ختم ہو گئی. اس طریقے کا اجتماعی نظم ہمارے یہاں قائم نہیں رہا جیسا کبھی کسی زمانے میں علوم کا ہوا کرتا تھا. میرا اشارہ ہے جانا. بالکل. اچھا غامدی صاحب، یہ جو تحریک ہے نشت ثانیہ کی، یہ اصل میں آئی تو عیسائی دنیا سے. یہ ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو وہاں یعنی عیسائی اس وقت مغلوب تھے. انہیں یہ احساس ہوا کہ احیاء علوم ہونا چاہیے، رنساں ہونا چاہیے، اور ہوا. اور ماڈرن ویسٹ جو ہمارے سامنے ہے یہ اسی کی پیداوار ہے. اچھا، لیکن ایک چیز وہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عیسائی دنیا میں جہاں جہاں ترقی کے راہیں کھلی، احیاء علوم ہوا، وہاں سے ان جگہوں میں سے مذہب کو نکالا گیا. تو کیا ہم مسلمانوں کی نشت ثانیہ کی اگر بات کریں تو کہیں کوئی خدشہ ایسا تو نہیں کہ یہاں سے دین الگ ہو جائے گا اور دنیا الگ؟ دیکھیے جی، پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کو نکال دیا گیا. مذہب کو نہیں، پوپ کو نکال دیا گیا. دیکھیے، ہمارے ہاں مذہب کی نوعیت اور عیسائی دنیا میں مذہب کی نوعیت میں تھوڑا سا فرق ہے. عیسائی دنیا میں مذہب بائبل کی بنیاد پر نہیں کھڑا تھا، بلکہ وہ پاپائیت کے ایک پورے نظام میں بدل چکا تھا. وہاں جو کچھ کلیسا کہتا تھا وہی اصل میں عیسائیت تھی، وہی تعلیم تھی. اور کلیسا جب بولتا تھا تو وہ صرف بائبل کی آیات نہیں سناتا تھا، اس کی اپنی تشریحات اور اس کی اپنی فقہ اور اس کے اپنے جو مختلف اختراعات تھے وہ بھی اس کا حصہ بن جاتے تھے. اس میں جب تہذیب کا بازار گرم کیا گیا، سائنسدانوں نے تحقیقات کی تو ان کو الٹا لٹکا دیا گیا. ان میں سے بہت سے لوگوں کو اپنا نقطہ نظر واپس لینے کے لیے مجبور ہونا پڑا. یہ صورتحال ہے جس کے خلاف احیاء علوم کی تحریک اٹھی. ہم مسلمانوں کے اس طرح کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سرے سے. اور وہاں سے بھی مذہب یوں نہیں نکلا کہ لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ مذہب پر اب عمل نہیں کریں گے. انفرادی مسئلہ بن گیا نا. دیکھیے، اجتماعی وہاں پہلے ہی نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیت میں تو پال کے آنے کے بعد شریعت ختم ہو چکی تھی. تو اس وجہ سے پہلے ہی ان کے یہاں عیسائی مذہب جس کو آپ کہتے ہیں وہ ایک انفرادی مسئلہ ہی تھا. پہلے کون سی اجتماعیت تھی؟ اجتماعیت کی صورت اصل میں پوپ کے اقتدار نے حاصل کر رکھی ہوئی تھی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس شریعت موجود تھی. شریعت کو تو پال کے بعد انہوں نے ختم کر دیا تھا. یعنی یہ طے ہو گیا تھا کہ جتنے بھی شرعی احکام تورات میں ہیں جن کو سیدنا مسیح علیہ السلام نے باقی رکھا تھا، اور سیدنا مسیح علیہ السلام نے تو یہ فرمایا جیسے کہ انجیل میں ہے کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. اور اسی دین کی وہ تبلیغ کر رہے تھے، اسی کی دعوت دے رہے تھے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں موجود تھا. پال نے جب شریعت کو الگ کیا تو اجتماعی زندگی سے اور قانون کے دائرے سے دین ویسے ہی الگ ہو گیا. تو ان کو کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. انہیں اصل میں جدوجہد کرنی تھی پوپ کے خلاف. اگر فرض کر لیجئے کہ پوپ کا اقتدار ختم کر دیا جائے تو اس کے بعد بھی عیسائی دنیا کے پاس کون سا اجتماعی نظام ہے؟ یعنی اجتماعی نظام تو تبھی ہوگا جب تورات کو وہ حکم پکڑا جائے گا. اس سے وہ پہلے ہی الگ ہو چکے ہوئے تھے. تو ان کی بغاوت اصل میں پاپائیت کے ادارے کے خلاف ہے. ہم مسلمانوں کے اس طرح کوئی ادارہ سرے سے کبھی وجود ہی پذیر نہیں ہوا. ہمارے ہاں تو جو چاہے دین کا علم حاصل کر لے. دین کا علم حاصل کرے گا تو مسلمانوں کے اندر اسے اپنے علم و اخلاق کی بنیاد پر اپنا اعتماد قائم کرنا ہوگا. وہ ہو جائے گا تو لوگ اس کی بات قبول کر لیں گے. نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے جس کے تحت کسی آدمی کو مسلط کر دیا جائے. تو یہاں اس طرح کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. مغرب کی دنیا میں بھی میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ بغاوت مذہب کے خلاف نہیں ہوئی. یہ بہت بعد میں ایسا ہوا کہ بعض بڑے محققین اور مفکرین وہاں پیدا ہوئے اور احیاء علوم کی تحریک کے دوران پھر مذہب بھی زیر بحث آ گیا. مارکس نے اپنا فلسفہ پیش کیا، ایڈلر نے پیش کیا، فرائڈ نے پیش کیا، اور بہت سے مفکرین پیدا ہوئے اور زندگی اور تاریخ اور دوسرے علوم و فنون کی نئی تعبیریں سامنے آ گئیں. سائنسی فکر کا غلبہ ہو گیا. یہ ایک عمومی تصور پیدا ہو گیا کہ جو چیز تجربے اور مشاہدے میں آئے گی اسی کو مانا جائے گا. اس طرح کے بہت سے افکار بعد میں آ کر پیدا ہوئے. پھر ان کا غلبہ ضرور ہوا اور اس کے اثرات ذہنوں پر ہوئے. اور وہی اثرات ہے کہ جن کے تحت بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کو کہیں سے نکال دیا گیا. اب بھی عیسائی دنیا کے اندر لوگ مذہب سے محبت کرتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں. مذہب کو آپ جب چاہے زندہ دیکھ لیں ان کے، لیکن انفرادی حیثیت وہ حادثہ ان کے 2000 سال پہلے ہو. اسلام ہمارا جو دین ہے وہ انفرادی عمل کی بات نہیں کرتا. اسلام اجتماعیت کی بات کرتا ہے. ہمارے پاس تو پوری شریعت موجود ہے ہمارے پاس. پورا اس قسم کا کوئی خدشہ ہے احمد سراج صاحب مسلمانوں کو تو نہیں نا کہ اگر احیاء علوم کی کوئی تحریک چلی 150 برس میں چلی تحریکیں، یہ اور بات ہے کہ ناکام ہو گئی، ان کی وجوہات پہ گفتگو ہم کریں گے ابھی، لیکن کیا کوئی خدشہ اس قسم کا مسلمانوں کو تو نہیں ہے نا؟ دیکھیے غامدی صاحب نے جہاں سے بات کی میں اس کے آگے بات کرنا چاہوں گا
سب سے پہلی بات تو آپ نے یہ سوال کیا کہ نا احیاء علوم جو ہے وہ عیسائیت کی طرف سے آیا. اگر اس کا یہ معنی لیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس آیا تو ہم اس کے تو قائل ہی نہیں. احیاء علوم کا سب سے پہلا درس ہم نے دیا. پہلی تین صدیوں تک جس طریقے سے مسلمانوں نے علوم میں ترقی کی. نہیں، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب مغلوب چل رہی تھی عیسائی دنیا تو جو حال آج مسلمانوں کا ہے، جو حال آج مسلمانوں کا ہے، ہم غلبے کے متلاشی ہیں لیکن مغلوب چل رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں کی زینت ہیں. اصل میں اس وقت پھٹی ٹوپی ہے نا سر پہ ہمارے، لیکن ہم نے حکومت کی ہے 1000 سال. فرمایا غامدی صاحب نے اس کی تلاش، اس کی بازیافت، ہم وہ بات کر رہے ہیں نا. عیسائیوں کا وہی حال تھا 300 برس پہلے جو ہمارا آج حال ہے. انہوں نے دین کو الگ رکھا، جیسے آپ نے فرمایا کہ پوپ کو، پاپائیت کو الگ، جو دین کا لفظ میں بار بار استعمال کر رہا ہوں، پاپائیت کو، کلرجی کو الگ رکھ دیا، اور کیا سائنس میں آگے بڑھے. یہ احیاء علوم تو اس معنی میں ہے، تب تو ٹھیک ہے. ہاں، تو کیونکہ سوال میں اس قسم کی وضاحت نہیں تو میں سوچا اس کی وضاحت ہو جائے گی. اب دوسری بات جو پوچھی نا کہ اس سے کوئی خدشہ تو نہیں ہے. دیکھیے اصل میں کیا ہے کہ عیسائیت اور اسلام میں ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے. وہ یہ ہے کہ ہم عیسائیت اس بات، ان کے پاس پونجی ہی نہیں ہے کہ وہ پوری سوسائٹی کو رن کر سکیں، تو لہذا ان کے یہاں یہ جو خدشہ تھا اور ہوا بھی کہ مذہب اور جو ہے وہ پرسنل میٹر بن گیا اور اس کے بعد یہ زندگی الگ ہو گئی. تو اس کی وجہ مثال کے طور پر اگر آپ ان سے بڑی سنجیدگی سے پوچھیں کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، ہم یہ اس کے ورثہ ہیں، آپ بائبل کو اٹھا کر کے آپ ان ورثہ کو وراثت تقسیم کر دیں، تو بہت ہی پولیٹلی کہ بات کہتے ہو کہ ایسا ہے کہ صاحب یہ ہمارے یہاں نہیں لکھا ہوا ہے. میں نے خود اس پر تقریر کی، ان سے بحث کی اس پر، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وراثت پر ہم کوئی بات آپ کو 2-4 کے ذریعے بتا سکتے یہ شعر جیسا قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ان کے مذہب میں ہمارے مذہب میں بنیادی ایک فرق ہے کہ ہم پوری چیزوں کو لے کر کے چلتے ہیں، جیسا رامزدان کا کہ شریعت ہے ہمارے پاس، اور ان کے پاس جو ہے وہ اخلاقیات اور مورلز مینرز کا نام جو ہے وہ عیسائیت ہے. تو اس بنیاد پر وہ خدشہ جو ان کے ہاں تھا وہ ہونا ہی تھا، وہ ایک نیچرل چیز تھی، لہٰذا وہ خدشہ ہوا. لیکن یہاں پر الحمدللہ یہ ایک بات ہے آپ جو کہہ رہے ہیں اندر کی، کہ ایسا مسلمانوں میں کچھ پڑھے لکھے لوگ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے الگ میٹر بنا دیا جائے، رہیں. لیکن رہی یہ بات کہ اس کی کوئی تبلیغ ہو ہمارے یہاں، اس کی کوئی تاریخ ہو، اس کی کوئی حیثیت ہو، ایسی کوئی چیز ہمارے پاس موجود نہیں، اور نہ ہمیں کوئی خدشہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس پورا مکمل نظام حیات موجود ہے جو اسلام ہمیں دے رہا ہے. غامدی صاحب، وہ تصورات جو نشاط ثانیہ کے چل رہے ہیں، مسلمانوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، دین کے مطابق بات تو ہو گئی ہماری. اچھا، 2 تصورات ہوتے ہیں. ایک تو بہت ہی سیاسی اور رومانی تصور ہے کہ وہ جو خلافت علی منہاج نبوت اور ہم آئیں گے، چھا جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے، اور اشداء علی الکفار والی بات ہوتی ہے. دوسرا تصور یہ ہوتا ہے کہ جو ایک ریشنلائز طریقہ ہے، ایک منطقی جواز پیدا کیا جاتا ہے آگے بڑھنے کے لیے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ کہ علمی اور فنی ترقی کے ذریعے آپ دنیا پہ چھا جائیے. دونوں تصورات میں کہیں بھی انسان سازی کا ذکر نہیں ہو رہا، انسان سازی کا، جبکہ دین، ہمارا جو دین ہے وہ تو بات کرتا ہے انسان سازی کی. اس بابت کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ کیونکہ 1000 سال تک دنیا پر ہمارا غلبہ رہا ہے تو ہماری ایک نفسیات بن گئی ہے، ورنہ جہاں تک ہمارے اصل دین کا تعلق ہے اس کی بنیادی دعوت ہی اصل میں تزکیہ نفس ہے. وہ تو خطاب ہی اس بات کو کر رہا ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے، پاکیزہ بنانا ہے، اپنی انفرادی زندگی کو بھی پاکیزہ بنانا ہے، اپنی اجتماعی زندگی کو بھی پاکیزہ بنانا ہے. یعنی زندگی کے تمام معاملات میں جو چیز ہدف اور نصب العین کی حیثیت رکھتی ہے، وہ تزکیہ ہے، پاکیزگی، پیوریفائی کرنا. تو اس وجہ سے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہمارا سارا زور اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہم انسانوں کو انسان بنائیں، اور انسانوں کو انسان بنانا ہی پیغمبروں کا اصلی مشن ہے. اگر یہ دعوت حقیقی معنی میں ہم لے کر اٹھ کھڑے ہوں تو پھر ہم ان ٹرمز میں بھی نہیں بات کریں گے جن میں اب کرتے ہیں کہ ایک مسلمان قوم کو ہم سامنے رکھ لیتے ہیں، اسلام کو اس سے وابستہ کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اسلام کا نحو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اسلام ایک دعوت ہے، پیغام ہے. آج ہم اس کے حاملین ہیں، کیا خبر کہ کل وہ دعوت اور پیغام کسی دوسرے تک پہنچے اور ہم سے بہتر لوگ اس کے حامل بن کے اٹھ کھڑے ہوں. یعنی یہ تو وہ چیز ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم لوگ کیا عرب میں پیدا ہوئے تھے؟ کیا ہم لوگوں کی پیدائش مکے اور مدینے میں ہوئی تھی؟ ہم لوگ کن عجم کے ممالک میں پیدا ہوئے؟ وہ دعوت اور پیغام ہم تک پہنچا ہے اور آج ہم اس کے علمبردار بن کر کھڑے ہوئے ہیں. تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو اٹھا کر کھڑا کر دے اور وہ خدا کے دین کے علمبردار بن جائے. اس وجہ سے اس میں کوئی شک نہیں جو بات آپ نے کہی ہے کہ ہماری تمام تحریکوں، تمام جدوجہد، تمام صحیح کا ہدف اصل میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کی دعوت اور اسلام کے پیغام کو پہنچائیں. مسلمانوں کے پاس سے پولیٹیکل امپائر جا چکا ہے،
وہ شاید اب مشکل ہے کہ کبھی آئے، لیکن مسلمانوں ایک دعوی امپائر مسلمان بنا سکتے ہیں. دعوی امپائر. اچھا، یہاں پر جاوید صاحب کے ہمیں جانا بریک کے جانب خواتین و حضرات بات ہو رہی ہے نشست ثانیہ کے تعلق سے. دعوت کی بات کی غامدی صاحب نے. ایک دعوت کی بات ہوتی ہے کہ دین کو پہنچانا ہے اور خود کو شہادت کے بھی دینی ہے دین کی. دعوت میں و شہادت میں کیا فرق ہے، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین حضرات. آغاز رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں ایئر بائی دبئی اسٹوڈیوز سے. آغاز رمضان اسپیشل میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم جاوید غامدی صاحب، تشریف لائے لاہور پاکستان سے، اور مولانا احمد سراج صاحب تشریف لائے ہیں فیض آباد یو پی انڈیا سے. موضوع ہے نشست ثانیہ. دراصل ابھی جب بریک پہ ہم جا رہے تھے اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو دوبارہ عروج حاصل کرنا مشکل ہے، اور دعوت لے کر اٹھیں اور دعوت لے کے چاہ جائیں. ایک سوال یہاں پر ذہن میں آتا ہے، ایک تو ہے دعوت پہنچانا، دوسری بات یہ کہ شہادت دینا، خود کو ویسا اپنے عمل کو ایسا ڈھال لینا خود کو اس عمل میں کہ جو شہادت بن جائے، جو گواہی بن جائے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ان کا عمل اتنا اچھا ہے، ان کی اخلاقیات میں اتنے اچھے ہیں. یہ تو جس کی یہ پیروی کر رہے ہیں اس کی اخلاقیات کیا ہوگی. تو یہاں دعوت کو اہمیت آپ دیں گے یا شہادت کو؟ جی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اگر مسلمان دین کے علمبردار ہوں، ان کی ذاتی زندگی میں دین نظر آئے، ان کی اجتماعی زندگی میں دین نظر آئے، تو دعوت انتہائی مؤثر ہو جائے گی. مسلمان جب اس منصب پر فائز تھے تو ایک دنیا ان سے متاثر ہوئی، لیکن اب اگر مسلمان اس معاملے میں بہت پیچھے چلے گئے ہیں تو کم سے کم دین کا پیغام تو ہم کو پہنچانا چاہیے نا. یعنی دین کی دعوت اور پیغام کے لیے ہمارا عمل اگرچہ مؤثر کرنے میں کردار ادا کرتا ہے، لیکن دین کا پیغام اپنی ذات میں ایک بالکل ایسا پیغام ہے کہ وہ پیغمبر کی طرف سے پیش کیا گیا ہے. قرآن ہمارے پاس موجود ہے. ہم اگر اس کو دنیا تک پہنچانے کا کام کریں تو اب بھی دنیا ہماری طرف دیکھے بغیر اس کی طرف لپک سکتی ہے. دنیا ہماری طرف دیکھے بغیر اس کی طرف لپک سکتی ہے، کیونکہ پیغام اتنا زیادہ، اتنا عظیم ہے، اتنا غیر معمولی ہے، دنیا کے لیے اتنا مفید ہے، اتنا مفید ہے. یعنی اگر دنیا کو اس کی اہمیت ہم بتا سکیں کبھی، تو میں آپ کو اندازہ نہیں بتا سکتا اس بات کا کہ دنیا کیسے اس کی طرف لپک پڑے گی. اسی کو میں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو اب ایک دعوی امپائر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. دنیا کی ہر زبان میں ہر طریقے سے اللہ کی کتاب کو ہم پہنچانے کا انجام دیں. احمد سراج صاحب، یہی موضوع، اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ دعوت اور شہادت، یعنی غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف دیکھے بغیر صرف دعوت کی بنیاد پر یہ دنیا ان کی جانب رجوع کر سکتی ہے. کیا اس بات کا امکان ہے؟ نہیں، دیکھیے ایک بات وہ جو آپ کہہ رہے ہیں، پہلے آپ نے پوچھا کہ مسلمان جو ہے، نہیں مسلمان جو ہے وہ مطلب عروج نہیں پا سکتے ہیں حکومت کے طور پر. جی، یہ غامدی صاحب نے فرمایا. ہاں، بہرحال میرا جو ایک چھوٹا سا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم اس بات پر قادر ہے. اور قادر ہی نہیں بلکہ ہمارا ایک نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان جو ہے جس طریقے سے دعویٰ کو لے کر آگے بڑھیں، وہ تو اس پر بات کر لیں گے ابھی ہم، لیکن اگر ذہن سے یہ نکال دیا گیا کہ صاحب اب کبھی بھی آپ برسر اقتدار نہیں آ سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ 5:45 PM. This time check is brought to you by United Mobile. امید رکھنا ہے، اس وقت سے نمٹنا ہے. اللہ کوئی دوسری قوم کھڑی کر دے. قرآن مجید کی خود آیت ہے کہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، کہ اگر تم لوگوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی تو تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم ہم کھڑی کر سکتے ہیں جو تمہاری مانند نہیں ہوگی. لیکن اس کا یہ مطلب میری سمجھ سے نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ سیاسی طور پر ہمارا عروج جو ہے ممکن نہیں ہے. سیاسی طور پر اگر عروج کے کالم کو نکال دیں گے تو ہمارے اندر ایک مایوسی کی لہر دوڑے گی. لہذا اس بنیاد پر یہ تو پہلے بنیادی طور پر ہونا چاہیے کہ عروج حاصل ہوگا انشاءاللہ. اور رہی بات منہاج نبوت، ہاں وہ تو قائم ہونی ہے. ٹھیک ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے آگے. اچھا، لیکن رہی بات ہے کہ دعوت اور شہادت. ہاں، دعوت دیکھیے، دعوت اور شہادت ہے کیا؟ شہادت آپ دیکھتے ہیں کہ شہید جو آدمی ہوتا ہے، جس کو لوگ مطلب مرے ہوئے آدمی کو شہید کہتے ہیں، شہید کے اصل معنی ہونا چاہیے تو اس کو مقتول فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں قتل کیا ہوا، اس کا نام رکھا جاتا ہے شہید. شہید بمانے شاہد کے ہیں، کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ میں نے اپنی جان مال سب لٹا کر کے میں گواہی دیا کہ میں نے تیرے دین کا کام کیا. تو شہادت اور دعوت میں جب آپ دعوت کا کام کریں گے تو نتیجے میں خود بخود کیا بن جاتی، وہ
شہادت بن جاتی ہے. اب وہ کبھی قولی شہادت ہوتی ہے، کبھی فعلی شہادت ہوتی ہے. بہرحال ان دونوں طریقے سے وہ ہم کو شہادت ثابت کرنا ہے عوام کے سامنے. اور جیسا کہ ہمارے غامدی صاحب نے کہا، بڑی اچھی پہلی بات کہی کہ دعوت اتنی، اسلام کی دعوت میں اتنے جو ہے وہ اٹریکشن ہے اور اتنی لاجیکل چیز ہے یہ کہ اگر اس کو عام کر دیا جائے تو ایک بہت بڑا طبقہ جو ہم کو دور سے واچ کر رہا ہے نا، وہ خود بخود کیا ہو اس کے اندر داخل ہو جائے. ظاہر حقانیت کی معراج ہے دعوت اسلام. لیکن بات یہ ہے کہ دعوت غامدی صاحب نے ایک بہت اہم نقطے کی جانب یہ اشارہ کیا کہ اگر ہم اپنے طور پر تیار بھی نہیں ہیں، یعنی ہمارے کردار میں کہ ہم مضبوط بھی نہیں ہیں، لیکن ہم دعوت اصل میں اگر ہماری مضبوط ہے، جیسا آپ نے کہا اٹریکشن ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ حقانیت ہے. اصل میں وہ حقی ہے جو اسے پرکشش بنا دیتا ہے. تو ہمیں اپنے ذاتی طور پر کیا خود کو مجتمع کر کے اپنی قوت میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے، یا صرف ہم دعوت کی جانب اپنی تمام تر توجہ مرکوز کریں؟ یہ کیا ضروری ہے کہ دونوں کو الگ الگ کر کے کام کیا جائے. دونوں کام ایک ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر دو مسائل کھڑے ہوں گے تو ایک کو کنارے رکھ دیا جائے، دوسرے پر گفتگو. دونوں کو ایک ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے. سراج صاحب ایک کال لے لیتے ہیں اس وقت. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب والا. انیک صاحب دبئی سے اسحاق عرض کر رہا ہوں. جناب والا. دعوت کی نسبت سے عرض کرنا ہے ایک سوال. آج کل مسلمانوں میں ایک مزاج یہ پایا جاتا ہے کہ اگر ایمان کی نسبت سے ان سے بات یا دعوت کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی پہلے سے ایمان والے. قرآن پاک میں یہ بات ہے، علماء ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. قرآن یہ کس ایمان کی پھر دوبارہ بات کر رہا ہے؟ میں نے علماء سے سنا ہے کہ اسلام کی دعوت تو ہے غیروں کے لیے، ایمان کی دعوت ہے اپنوں کے لیے. اس نسبت سے ذرا فرمائیں گے یہ کیا فرماتے ہیں علماء؟ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا غالب صاحب. یہی سوال آپ کے لیے. یہی بات یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو تو ہم دین کی تعلیم دیتے ہیں. دعوت تو اصل میں بولا ہی لفظ غیر مسلموں کے لیے جاتا ہے. ان کو پیغام پہنچائیں گے، ہم ان تک اپنے پیغمبر کی ہدایت پہنچائیں گے، ان تک قرآن مجید پہنچائیں گے. اپنے لوگوں کو تو ہم تعلیم دیتے ہیں. تعلیم ایمان کی بھی دیتے ہیں، تعلیم عمل کی بھی دیتے ہیں، تعلیم شریعت کی بھی دیتے ہیں، تمام ان چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں. اور اس میں ظاہر بات ہے کہ پہلے سے جو لوگ دین سے واقف ہوتے ہیں ان کی جس درجے میں تربیت اور تعلیم کی ضرورت ہے اسی کے لحاظ سے ان کی تعلیم تربیت کی جاتی ہے. میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کیونکہ وہ بہت زیر بحث آ گئی. میں نے جو بات عرض کی تھی وہ یہ نہیں تھی کہ مسلمانوں کو اپنے سیاسی عروج کے لیے جدوجہد نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی آدمی یہ چیز چھوڑ دے تو پھر تو وہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ میرا مدعا نہیں. میں نے یہ کہا تھا ایسا نہ بھی ہو تو تب بھی اس سے اسلام کو انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہم اپنی توجہات کا مرکز اسلام کی دعوت کو بنا کے ایک ایسا امپائر بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ ذرائع ابلاغ نے آج کل ہمارے لیے بے پناہ مواقع پیدا کر دیے ہیں. ہم دین کو اس طریقے سے دنیا تک پہنچا سکتے ہیں جس کا اس سے پہلے تصور کرنا ممکن نہیں تھا. تو یہ چیز بھی ہمارے دینی عروج کا باعث بن سکتی ہے. یعنی یہ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا. باقی جہاں تک اس کا تعلق ایک مسلمان قوم ہے، وہ اپنے عروج کی جدوجہد بھی کرے گی، یہ کوشش بھی کرے گی. میں نے جو بات کہی ہے میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس کے پیچھے ایک تاریخ کا مطالعہ ہے. تاریخ عالم کو اگر آپ دیکھیں، پھر الہامی صحائف کو اگر آپ پڑھیں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، بائبل کا مطالعہ کریں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کو ایک خاص طریقے سے پروردگار چلا رہے ہیں. اس میں ہوا یہ ہے کہ اس میں ہوا یہ ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی جو تینوں بیٹے ہیں، حام، سام اور یافت، تینوں کی اولاد کو تلک الایام نداولھا بین الناس کے طریقے پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کا اقتدار دیا ہے. ایک زمانہ وہ ہے جس سے دنیا کی تاریخ کی ابتدا ہوئی ہے جب حامی نسلوں کے پاس دنیا کی حکومتیں رہی ہیں. اگر آپ قدیم تاریخ کا مطالعہ کریں تو بڑی بڑی سلطنتیں انہوں نے قائم کی ہے. پھر سامیوں کے پاس اقتدار آیا ہے اور اللہ نے ان کو موقع دیا اور ان کا امتحان کیا کہ وہ اس اقتدار کی نعمت کو حاصل کرنے کے بعد دنیا پر حکومت کر کے دکھائے. پھر اس کے بعد وہ وقت آ گیا کہ جس کے بعد یافت کی نسل کو منتقل ہو گیا. دیکھیے جب عباسیوں کی سلطنت ختم ہوئی، بنو امیہ کی سلطنت اندلس میں ختم ہوئی، تو اس کے بعد تاتاری اٹھے اور جس کو اقبال نے کہا نا کہ پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، انہوں نے آ کے مسلمانوں کی حکومتوں پر قبضہ کر لیا. یہ در حقیقت یافت کی اولاد کو اقتدار کا انتقال کا پہلا مرحلہ تھا. یہ الگ بات ہے کہ چونکہ وہ مسلمان ہو گئے تو ہمیں احساس نہیں ہوا اس بات کا. آپ یہ دیکھیے جو میں نے آپ سے بھی بات عرض کی کہ کیا بعید ہے کہ دنیا کی کسی قوم اور کسی قوم کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دے، تو اس تاتاری قوم کا سینہ خدا نے کھول دیا. وہ کام جو ہوگا وہ دعوت کے ذریعے سے ہوا نا. اس موقع کے اوپر وہ آئے، ہمارا پیغام ان تک پہنچا اور پھر ان کی سلطنت
700 سال تک قائم رہی عثمانیوں کی سلطنت کم و بیش، 1924 میں ختم ہوئی، اتنے لمبے عرصے تک انہوں نے حکومت کی. تو یہ کیا ہوا؟ یافت کی اولاد کو منتقل ہو گیا، اس کے بعد اس کے دوسرے حصے کو منتقل ہوا ہے جو یورپ میں آباد تھا، پھر اس کے بعد وہی لوگ ہیں جو امریکہ میں ہجرت کر کے گئے ہیں، اور اب اس کے بعد صاف معلوم ہوتا ہے کہ زرد قوموں کی طرف لوٹ رہا ہے. اسی کو قرآن بیان کرتا ہے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج ہم من کل حدب ینسلون. یہ یاجوج ماجوج یافت کے دونوں بیٹے ہیں، انہی کی اولاد ہے کہ جن کے پاس قیامت کے قریب اقتدار جانا ہے، جس کو بائبل کہتی ہے کہ دنیا کے پھاٹکوں پر ان کا قبضہ ہو جائے گا اور اس کے بعد اسی کے پردے سے قیامت نمودار ہو جائے گی. اس وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب یہ سارا کا سارا پہیہ گھوم کر کہیں سامی نسلوں کی طرف بھی آئے گا. اسلام سامی نسلوں میں بند نہیں ہے، وہ ایک دعوت ہے، وہ ایک پیغام ہے. جس طرح تاتار اس سے مفتو ہو گئے تھے، اس طرح میں نے عرض کیا کہ کیا بعید کہ دنیا کی کوئی اور قوم مفتو ہو جائے. ہم جب اصل میں مسلمانوں کے غلبے کا خواب دیکھتے ہیں تو ہم اپنے اسی کور کے غلبے کا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو اسلام کے حوالے سے دیکھیں. یعنی اسلام کی دعوت جب آپ پھیلائیں گے تو کوئی قوم اسے قبول کرے گی نا. جب وہ قوم قبول کرے گی اور اس کے پاس دنیا کا اقتدار ہوگا تو اسلام اور مسلمانوں کے پاس دنیا کا اقتدار ہوگا. یعنی سامی نسلوں کے بعد جب تاتاریوں کو اقتدار منتقل ہوا تو عثمانیوں کو آپ اپنے ہی کہتے ہیں، بیگانے تو نہیں کہتے. تو میں نے اس جانب توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ جو پولیٹیکل امپائر سامی نسلوں سے چھن گیا ہے اس کو دوبارہ حاصل کرنے کی جدوجہد کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ اسلام کی دعوت کو، آپ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں غالب صاحب، بار بار یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سامی نسلوں سے اقتدار چھن گیا دوبارہ سامی نسلوں کے پاس نہیں آ سکتا. میرا احساس ہے سامی نسلوں سے مراد یہاں پر اولاد حضرت اسماعیل، یہ عرب ہے. یعنی آپ کا کور بھائی، ہم تو مسلمان کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں، ہم تو ابھی بات نہیں کر رہے ہیں. مسلمان کی حیثیت سے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اسلام کو لے کے نکلی ہے نا، اسلام کو لے کے نکلی ہے. وہ نہ عربوں کی میراث ہے نہ ایرانیوں کی میراث ہے، اس کو لے کے نکلی ہے. کیا بعید ہے کہ دنیا کی کسی اور قوم کو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے کی سعادت بخشتے. اس کو میں نے کہا دعویٰ امپائر بنائیے. یعنی آج کے جدید ذرائع ابلاغ سے، جدید سائنسی تحقیقات سے جو کچھ آپ کو حاصل ہوا ہے اس سے کام لے کر اسلام کے علم کو دنیا کے سامنے پیش کیجیے تاکہ کسی اور قوم کا سینہ اس کے لیے کھل جائے. کسی اور قوم کا سینہ اس کے لیے کھل جائے. اور جس طرح آپ نے تاتاریوں کی کہ تاتاریہ انہوں نے حملہ کیا، مسلمانوں کو تخت و تاراج چھین لیا، اس کا تحقیق کیا، لیکن پھر وہی لوگ اسلام سے مفتو ہو گئے. اسلام سے یعنی مسلمانوں کے فاتح اسلام سے مفتو ہو گئے. تو کیا بعید ہے کہ آج کی جو دنیا کی فاتح قومیں ہیں وہ اسلام سے مفتو ہو جائیں اگر آپ خدا کی دعوت ان تک پہنچا سکیں. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مسلمان کسی نسل کا نام ہے، مسلمان تو نام ہے اللہ کے دین کے ماننے والوں کا، محمد الرسول اللہ کی نبوت پر ایمان لانے والوں کا. تو آپ کیوں اس سے مایوس ہوتے ہیں؟ یعنی ہر پھر کر ہم مسلمانوں کے اسی دائرے کے اندر کیوں گھومتے رہتے ہیں؟ ساری دنیا آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے. اس یافت کی اولاد کو بھی خدا کا دین بتائیے اور پہنچائیے، پیغام دیجیے اس کو. دنیا نے آپ کے لیے ذرائع کھول دیے ہیں، حکومتوں کا استبداد اس طرح کا باقی نہیں رہا، تبلیغ کے لیے مواقع پیدا ہو گئے ہیں. جائیے، نکلیے، خدا کا دین پہنچائیے. کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی مسلمانوں کے اندر سے، انہی لوگوں کے اندر سے وہ لوگ پیدا کر دیں جو کل کے مسلمان کہلائیں اور آپ کا مسلمانوں کے اقتدار کا خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے. خلاصہ کلام یہ کہ آج جو بڑی بڑی مسلمان دشمن قوتیں ہیں، کیا عجب کہ یہ مسلمانوں پہ حملہ کریں تاتاریوں کی طرح اور اسلام انہیں فتح کر لیں، اسلام ہو جائیں. اسلام کے پاس وہ طاقت موجود ہے کہ وہ فتح کر سکتا ہے بشرطے کہ آپ اس کی دعوت کو پہنچانے کے لیے تیار ہو جائیں. اصل چیز اسلام کی دعوت، اسلام کی طاقت ہے اصل چیز. جب وہ دعوت میں بدلے گی تو وہ دلوں کو فتح کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر ایک آیت جو پیش کی غامدی صاحب نے، تلک الایام نداولها بین الناس، صاحب اس تعلق سے کچھ فرمائیے. آپ نے تو یہ نوح کی اولاد پر اس آیت کو منطبق کر دیا، یہ آیت مسلمانوں پر اسلام پر کیسے اپلائی ہوتی ہے؟ دیکھیں، میں تو اس کا جواب دے دوں، پہلے ایک بات اور کہہ لوں. جو میں نے یہ بات، میرا بھی اشارہ جو ہے وہ اسی قوم کی طرف تھا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. میرا اپنا بھی ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے میرا اپنا بھی نظریہ ہے کہ اب جو ہے وہ اسلام کا کام ان لوگوں سے ہوگا جو کہ حقیقت میں ہمارے اوپر حملہ آور ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر ابھی ہمیں جانا ایک بریک کے جانب. خواتین حضرات، گفتگو رہے گی جاری. اس وقت ہم ایک بریک کے بعد بہت جلد آ رہے ہیں. آج نشت ثانیہ کے موضوع پر، مسلمانوں کی نشت ثانیہ، یعنی دوبارہ مسلمان اپنی عظمت رفتہ کو کس طرح بحال کر سکتے ہیں. تشریف فرمائے ہمارے ساتھ جاوید احمد غامدی صاحب، تشریف لائے لاہور پاکستان سے، اور مولانا احمد سراج قاسمی صاحب تشریف لائے ہیں فیض آباد یو پی انڈیا سے. احمد سراج صاحب، بریک پر جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، قرآن کریم کی آیت جس کا تلاوت فرمائی غامدی صاحب نے، اور ایک خاص زاویہ نگاہ آپ نے بیان فرمایا
یعنی اس آیت کا مطلب ظاہر ہم ناظرین کو بتانا بھی چاہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انہی ایام کو تم میں دوہرا دوہرا کر لائیں گے، پلٹا پلٹا کر لائیں گے. یہ آیت، اس آیت کا اطلاق اسلام پر اور مسلمانوں پر کس انداز میں ہوتا ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ آیت نہایت مطلق ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الکافرین، تو نہیں کہا ہے، بین الناس کی بات کہی ہے. اور ناس جو ہے وہ مطلق ہے، سارے لوگوں کے لیے ہے. لہذا یہ جو تاریخی جو چکر ہے، جس کو سرکل آپ کہتے ہیں، تاریخی چکر کے لپیٹ میں ہر شخص آ سکتا ہے، وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. جو بھی پروردگار عالم اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے اگر مسلمان اس پر عمل نہیں کریں گے تو وہ بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں. اور عروج و زوال دونوں جو ہے، اس کا اگر خلاصہ کیا جائے تو یہ کہ عروج و زوال کا جو یہ چکر ہے، یہ سرکل ہے، یہ سرکل چلتا رہتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ مسلمان بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور اس کے پہلے جو دوسری قومیں تھے ان کے ساتھ بھی یہ رویہ اختیار کیا گیا. اس کے اختصاص مسلمانوں کا نہیں ہے اس میں؟ نہیں. اچھا، اسلام کی جو رنساں ہے، یہ نشت ثانیہ، کیا یہ آیت اسلام کی نشت ثانیہ کے تعلق سے کوئی مددگار ثابت ہوتی ہے؟ مددگار ثابت ہوتی ہے اس لحاظ سے کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کا عروج رہ چکا ہے، تو اس لحاظ سے کس انداز میں؟ کیا آپ اس کو روشنی کچھ ڈالیں گے، وضاحت کریں گے؟ نہیں، دونوں انداز میں، سیاسی لحاظ سے بھی اور علمی لحاظ سے بھی، دونوں لحاظ سے پروردگار عالم اگر یہ دیکھا جائے تو اس مسلمان پھر اس صورتحال پر آ سکتے ہیں، اپنی پرانی علمی لحاظ سے بھی آ سکتے ہیں اور سیاسی لحاظ سے بھی آ سکتے ہیں. لیکن اس کے دونوں کے لیے جو ہے وہ ہم کو کوشش کرنی حکمت پڑے گی، عملی ترتیب دینی ہوگی. پڑے گی. اچھا جاوید غامدی صاحب، ہم نے بات کی ابھی بہت بڑے بڑے جو مسلح اور ریفارمسٹ اور نشت ثانیہ کے بہت بڑے نقیب جو سامنے آئے، اس میں علامہ اقبال کا بہت اہم نام. علامہ اقبال نے 6 خطبے دیے تھے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام کے نام سے وہ آئے ہیں. علامہ اقبال کون سی تشکیل نو چاہتے تھے، جدید فکر سے ہم آہنگ کس طرح اسلام کو کرنا چاہتے تھے؟ یہی بات یہ ہے کہ علامہ اقبال نے جب ریکنسٹرکشن لکھی ہے، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، اور خود ریکنسٹرکشن میں بھی انہوں نے بار بار اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ہمارے ہاں علوم کا ارتقاء ایک خاص طریقے سے ہوا ہے. اس میں یونانی علوم کے آ جانے کے بعد ہمارے علوم نے ایک ایسی صورت اختیار کر لی تھی جس میں یونان کی منطق استخراجی نے گویا کم و بیش ہمارے تمام مقدمات کو بنیاد فراہم کر دی تھی. دنیا میں ایک بہت بڑا تغیر یہ آیا کہ ہم ڈیڈکشن سے یا استخراج سے استقراء کی طرف یا انڈکشن کی طرف گئے، اور اس طریقے سے ایک نئی دنیا پیدا ہوئی علوم و فنون کی. تو اقبال نے اس جانب توجہ دلائی کہ ہمیں اپنے علوم کے اوپر بھی دوبارہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ الہیات کے علوم کو کیا ہم نئے سرے سے تشکیل دے سکتے ہیں. اس کتاب کا جو سب سے اہم خطبہ ہے وہ اجتہاد کے بارے میں ہے. اس میں انہوں نے اس جانب مسلمانوں کو توجہ دلائی کہ وہ کیا مسئلے ہیں جو ہمارے ہاں فقہ نے پیدا کر دیے ہیں، علم کلام نے پیدا کر دیے ہیں. ان مسائل کے بارے میں اب ہمیں نئے زاویے سے کس طرح سوچنا ہے. اسی طریقے سے جو دین کے ماخذ ہیں ان سے استفادہ کرنے کے لیے ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا ہے. قرآن مجید سے استفادے کی کیا صورت ہوگی، حدیث سے استفادے کی کیا صورت ہوگی، اس جانب توجہ دلائی. تاہم اقبال کا جو ایک خاص انداز تھا، انہوں نے کچھ سوالات قائم کیے، توجہ دلائی اور اس کے بعد چھوڑ دیا. جوابات نہیں دیے، ان کے جوابات زیادہ تر انہوں نے نہیں دیے، یعنی سوالات اٹھا کے بات کو چھوڑ دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑا اہم کام تھا کہ انہوں نے توجہ دلائی کہ مسلمان اس پر غور کریں. بعد میں انہوں نے یہ چاہا کہ وہ اسلام ایز آئی انڈرسٹینڈ اٹ کے عنوان سے خود ایک کتاب لکھے اور اس میں ان سوالات کو موضوع بنائے. ان سوالات کی ایک فہرست انہوں نے مرتب کی ہے جو اقبال میوزیم میں موجود ہے. اس میں انہوں نے تمام ان مسائل کی نشاندہی کی ہے جن میں ہماری فقہ کی بعض تصریحات پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. مسلمانوں نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا، بحثیت مجموعی قبول نہیں کیا. میرے نزدیک اسلام کے علوم کی نئی تشکیل میں یہ اہم مرحلہ تھا. 3 شخصیات کو بڑی غیر معمولی حیثیت حاصل ہے اس معاملے میں. ایک شاہ ولی اللہ دہلوی کہ جنہوں نے حجت البالغہ لکھی اور اس طرح سے مسلمانوں کو پہلی بار اس جانب توجہ دلائی کہ دین کی حکمت کو واضح کیا جائے، یعنی قانون کو قانون کی حیثیت سے پیش کرنے کا کام تو ہم کر رہے ہیں لیکن یہ بتایا جائے اس کے پیچھے فلسفہ کیا، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. اقبال جنہوں نے اس دور کے بالکل ابتدا میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ آنے والا زمانہ بعض ایسے سوالات پیدا کر رہا ہے جو ریاست سے متعلق، مسلمانوں کے اجتماعی نظام سے متعلق، ان کے فقہی افکار سے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں بڑے خلجان پیدا کر دیں گے، ان کو موضوع بنانا چاہیے. اور تیسرے امام حمید الدین فرائی کہ جنہوں نے قرآن مجید پر غور و فکر کا ایک بڑا نیا اسلوب ایجاد کیا اور جس کے ذریعے سے در حقیقت اقبال نے جو بنیاد قائم کی تھی سوالات کی صورت میں، اس کا جواب دینا ممکن ہو گیا.
اور یہ معلوم ہوا کہ اب قرآن مجید پر، فقہ پر، حدیث پر، علم کلام پر ایک نئی دنیا قائم کی جا سکتی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے اسلامی علوم کی تشکیل جدید میں یہ کام ہوا ہے۔ اس کام کے نتیجے میں پھر بہت سی نئی آراء اور نئے افکار پیدا ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کسی چیز کے جب تشکیل ہونے کا مرحلہ ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ زیادہ متوجہ نہیں ہوتے، ایک وقت آتا ہے کہ جس کے بعد پھر یہ چیزیں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس وقت میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں، لیکن کیا اقبال کے بعد، معاف کیجیے آپ کی بات کرتی کہ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں، آپ بتائیے گا کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اقبال کے بعد آپ نے فرمایا کہ کام بھی ہوا اور ہوتا رہتا ہے، لیکن کیا رفتار انتہائی سست نہیں ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی اجتماعی طور پر ہم نے جدوجہد نہیں کی۔ جو کام ہوئے انفرادی حیثیت میں ہوئے، یعنی انفرادی حیثیت میں ہونے والے کام ایک ایسی امت کے احیاء میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ جو اربوں کی تعداد میں ہے، اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جس کے 57-58 ممالک ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ان خطوط پر ہم سب بیدار ہو جاتے، مسلمان ممالک بیدار ہو جاتے، ان کی قوت، ان کی طاقت، ان کی شان شوکت، ان کے وسائل یہ اس پر خرچ ہوتے۔ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا، اور جو تحریکیں اٹھیں اس زمانے میں انہوں نے بھی اس کو موضوع نہیں بنایا، یعنی انہوں نے علوم اسلامی کے احیاء کو کبھی موضوع نہیں بنایا۔ ٹھیک ہے، اب 150 سال میں جو تحریکیں اٹھی جو آپ نے اشارہ فرمایا، اس پہ ہم ابھی بات کریں گے، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ سراج صاحب یہ بتائیے کہ اچھا آپ سے پہلے ایک کال ہم لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب والا، کیا حال ہے علی صاحب؟ الحمدللہ۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں خورشید احمد خان بول رہا ہوں مدینہ منورہ سے۔ جی سبحان اللہ سبحان میرا اللہ۔ سوال جو تھا ابھی غامدی صاحب نے وہ بات کر رہے تھے اجتماعی بات۔ جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان خود ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یقیناً ہم کسی غیر مسلم کے سامنے جو سوال رکھتے ہیں اسلام کا تو وہ ہمیں جواب دیتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو تو متحد کرو۔ جی ہاں، ہمارے لیے سب سے بڑی ذمہ داری کیا یہ علماء کی نہیں ہے کہ وہ خود بیٹھ کر اپنے آپ کو متحد کریں، ہمیں ایک سمت دیں، ایک راہ دیں تاکہ ہم اس پہ چل کر اسلام کو آگے پھیلا سکیں۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ غامدی صاحب ماشاءاللہ الحمدللہ، میں 1 مہینے سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، باقی بھی آپ کیو ٹی وی پہ پروگرام چل رہے ہیں تو وہاں جو ہے اکثر علماء بیٹھ کر ایک سکے کی تعریف کر رہے ہیں، جہاں کے ہمارے یہاں تھینک یو ویری مچ، اور بالکل یہ علماء کی ذمہ داریاں ہیں، یہ اس پر ہم یقیناً غامدی صاحب سے حضرت احمد سراج صاحب سے کہ کیا مسلمانوں کے حق نہیں ہے؟ یقیناً بالکل، اور ہم بس مسلمانوں کو ایک وحدت کی شکل میں تبدیل کرنے کی بنیادی ذمہ داری علماء کے کاندھوں پر ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاس اس دور خرابات میں بھی بہت سے علماء ایسے ہیں کہ جو کما حق ہو اس عہدے سے پوری عہدہ برا ہو رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے، نعمت ہے ہمارے لیے ایسے علماء۔ جی غامدی صاحب آپ کی بات کٹ گئی تھی درمیان میں۔ جی میں وہی گزارش کر رہا تھا کہ جو بنیادیں اصل میں اقبال نے ڈالی تھی، امام محی الدین فرائی نے ڈالی ہے یا دوسرے لوگوں نے، یہ انفرادی کام تھا۔ مسلمانوں کو اگر اللہ توفیق دیتا تو اجتماعی سطح پر یہ کام کرتے اور ایک عمومی بیداری پیدا ہوتی، اور سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہوئی کہ پچھلے 200 سال میں جو تحریکیں اٹھی ہیں ان کا سارا رخ اصل میں سیاسی جدوجہد کی طرف مڑ گیا، انہوں نے علم کو اپنا موضوع نہیں بنایا، سب سے بڑا ہاتھ۔ یہ تمام فکریں وہ تھیں، تمام 150 برس میں جو تحریکیں سامنے آئیں، احمد سراج صاحب جو اشارہ فرمایا، بہت اہم بات یہ ہے کہ اس میں جتنی تحریکیں آئیں انہوں نے ان کے سامنے ان کا منشا، ان کی منزل رہی، سیاست ان کا طریقہ کار رہا، لیکن نشت ثانیہ جو مسلمانوں کی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی، اور تمام تحریکیں، وہ مفتی عبدہو کی تحریک ہو، افغانی صاحب کی تحریک ہو، وہ حسن البنا کی تحریک ہو، سید قطب صاحب کی تحریک ہو، علامہ اقبال کا بہت بڑا نام سامنے آیا، لیکن علامہ اقبال کو بھی اپنے عہد میں کفر کے فتوے سننے کو ملے۔ کیا یہ کیوں ہے؟ یعنی کیا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں پیوست ترے شجر سے امید باہر رکھ، یہ بات بھی علامہ اقبال کا مسئلہ یاد آیا اس وقت، تو کیا آنے والے کل کے اندر کوئی تحریک ایسی نمودار ہو سکتی ہے کہ جس کو تمام مسلمان جس کا استقبال کریں، قبول کریں؟ دیکھیں ابھی پچھلے 150 سالوں میں جو تحریکیں وجود میں آئیں تو ان لوگوں نے تو اپنا کوئی ایک خاص موضوع کو اپنا ایم بنا لیا اور اس کے تحت انہوں نے کام کیا۔ اچھا، اب رہی بات یہ کہ نشست ثانیہ میں جو بنیادی رول ادا کرنے والی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے علوم اسلامیہ کا صحیح انداز میں اجتماعی شکل میں اکٹھا ہو جانا، جیسا کہ شاہ صاحب کے بارے میں کہا یا حمید الدین فراہی صاحب کے بارے میں کہا یا علامہ اقبال کے بارے میں کہا، تو ان لوگوں نے تو کوشش کی، اور کچھ مدارس اپنے طور پر انڈیویجولی اس پر کچھ کام بھی کر رہے ہیں۔ ان کی ناکامی کے اسباب کیا ہیں؟ نہیں، ان کی ناکامی کے اسباب ہے کہ ان کو اجتماعیت کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ ان کی بات میں جان نہیں تھی؟ ان کی بات میں تو جان تھی، لیکن جو ریسیونگ اینڈ تھا اس میں کیا کمزوری تھی؟ نہیں، کمزوری صرف اس میں دیکھیں، ان کی باتوں میں جان کی بات نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ان کی باتیں تو بڑی اچھی، بہت اچھی بات تھی، لیکن اس میں یا تو یہ کہہ لیجیے، مجھے کہنا نہیں چاہیے
کہ یا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس کام کے کرنے سے ہم اپنے اصل اس مدعا کو نہیں پائیں گے جو ہمارا مقصد ہے، ہم اس میں الجھے رہ جائیں گے، یا تو یہ ہو سکتی بات، اور یا یہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں نے جو ہے ان کے کام کو، جیسا غامدی صاحب نے خود کہا، حقیقت یہ ہے کہ ان کے کاموں کو علماء نے مجموعی شکل میں کبھی جو ہے وہ اس لحاظ قبول نہیں کیا۔ 150 برس میں آنے والی تحریکوں کو کی ناکام ہونے کی یا کامیاب نہ ہونے کی وجوہات کیا رہی؟ یہ بات یہ ہے کہ کسی چیز کی کامیابی اور ناکامی میں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا جس چیز کو وہ حاصل کرنے کے لیے اٹھی اس کا تجزیہ سے درست کیا ہے۔ مسلمانوں کو زوال آ گیا، یہ ہے نا ہمارا موضوع۔ جی جی، دنیا کے اندر وہ ایک سپر پاور تھے، نہیں رہے۔ دنیا میں جیسی قوت ان کو علم و فکر میں حاصل تھی وہ حاصل نہیں رہی۔ سوال یہ ہے کہ اس کے اسباب کیا تھے۔ یعنی میں جب غور کرتا ہوں مسلمانوں کی پوری تاریخ پر تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ بنیادی طور پر، یعنی ان اسباب کو بہت پہلوؤں سے بیان کیا جا سکتا ہے، بنیادی طور پر 2 سبب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہوا کہ قرآن مجید جو ہمارے ہاں علم اور عمل دونوں کا محور اور مرکز ہونا چاہیے تھا، اس کو یہ حیثیت 3ری 4تھی صدی کے بعد حاصل نہیں رہی۔ یہ حدیث میں حاصل نہیں رہی، یہ فقہ میں حاصل نہیں رہی، یہ علم کلام میں حاصل نہیں رہی، یہ تصوف میں حاصل نہیں رہی۔ مسلمانوں کی مجموعی زندگی میں قرآن تلاوت کی کتاب بن کے رہ گیا۔ جس طرح اس کو مرجع اور ماخذ بننا چاہیے تھا وہ اس طرح نہیں بنا۔ اقبال نے جب یہ نوحہ پڑھا کہ آج یاسین ہے وہ آسان و میری، اب تو اس کی یاسین پڑھ کر موت کی آسانی تلاش کی جاتی ہے، اس کے سوا کوئی مصرف اس کا باقی نہیں رہ گیا۔ تلاوت کرنے کے ثواب پر ہم نے بہت تغیریں کر لیں، لیکن قرآن مجید ہمارے علم کا، ہمارے عمل کا محور ہو، یہ ایک لمبا عرصہ ہوا ہم نے چھوڑ دیا۔ میں جب کہتا ہوں علم کا محور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علماء نے اپنے علوم میں جو حیثیت قرآن کو دینا چاہیے تھی وہ چھوڑ دی۔ دوسرا حادثہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جب یونانی علوم آئے، اسی طرح ہمارا مسیحیت سے معاملہ پڑا، ہم نے رہبانیت کو دیکھا، ادھر ویدانت کے افکار سے متاثر ہوئے، تو اس کے نتیجے میں ہماری ساری دلچسپی فلسفے اور تصوف سے ہوئی۔ یعنی ہمارے جو ذہین عناصر ہیں اگر آپ ان کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو زیادہ تر نے اپنے لیے جس علم کو اختیار کیا وہ فلسفہ اور تصوف تھا۔ دونوں ماں بعد طبیعیات اور اخلاقیات سے بحث کرتے ہیں، جس کے لیے در حقیقت ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب موجود تھی۔ تو جو سائنسی علوم ہے، طبعی علوم ہے، جن کا تعلق یا تو انسانی نفس کے تجزیے اور تحلیل سے ہے یا کائنات کے انفس و آفاق کے جو علوم ہیں، ان علوم کی طرف مسلمانوں کا اشتغال ویسا نہیں رہا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس کے ساتھ کچھ عوامل مل گئے۔ ہمارے ہاں پیری نے ایک خاص انسٹیٹیوشن کی صورت اختیار کر لی، تصوف اور خانقاہوں کے نتیجے میں وہ ایک انسٹیٹیوشن بن گیا۔ جو جمود پیدا ہوا قرآن سے منحرف ہونے کے بعد اس نے فقہی جمود کی صورت اختیار کر لی، فرقے بن گئے، اور اس کے نتیجے میں ایک ملائیت جس کو اقبال کہتا ہے وہ چیز پیدا ہو گئی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کبھی ہمارے ہاں جمہوریت نہیں رہی، سلطانی بادشاہت قائم ہوئی۔ بادشاہت کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں استبدادی حکومت اصل میں پوری قوم کے اندر سلطانی بادشاہت قائم ہوئی۔ بادشاہت کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں استبدادی حکومت اصل میں پوری قوم کے اندر زندگی پیدا نہیں ہونے دیتی۔ لوگ تبادلہ خیالات کریں، ایک ڈیموکریٹک کلچر پیدا ہو، لوگ ایک دوسرے کی بات سنیں، مکالمے کی ایک فضا پیدا ہو، افکار پن پہ نئی دنیا آباد ہو، نئے جہان نکلے، یہ چیز جو تھی یہ اس کے نتیجے میں ختم ہو گئی۔ اس کو بھی اقبال نے بیان کیا ہے، کہا نا کہ کشتہ سلطانی میں ملائی و پیری، تو اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ وہ دونوں چیزیں جب پیدا نہیں ہو سکی تو ہمیں زوال آ گیا۔ ہمارے ہاں جو تحریکیں اٹھیں جو آپ نے سوال کیا ہے، انہوں نے بجائے اس کے کہ زوال کے ان اسباب کو متعین کر کے ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، یعنی قرآن مجید کو محور و مرکز بنا کر علوم کی تشکیل جدید کا کام کیا جاتا ہے، جس کا ہم اس سے پہلے اقبال کے، فرائی کے اور شاہ ولی اللہ کے حوالے سے ذکر کر چکے ہیں۔ یہ انہوں نے توجہ کے قابل ہی نہیں سمجھا اس بات کو۔ سائنسی علوم کی طرف مسلمانوں کی مراجعت کو ہدف بنایا جاتا، اس کے لیے وسائل جمع کیے جاتے، اس کے لیے ادارے بنائے جاتے، اس کے لیے مسلمان نوجوانوں کی تربیت کی جاتی اور انہیں اس قابل کیا جاتا کہ وہ ان علوم کو سیکھ کر وہ اپنا جو اصل مقام تھا اس کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرتے، نہیں کیا۔ جب یہ نہیں کیا تو دیکھیں اس کا پھر ایک بڑا ہی خطرناک نتیجہ نکلا، اور وہ نتیجہ یہ نکلا کہ ان تمام تحریکوں نے اپنی اساس مسلمانوں کے جذباتی وجود پر رکھی۔ یعنی اس جذباتی وجود کو اپیل کیا جائے گا، اس کو اپیل کر کے اپنے موت کے دن اکٹھے کیے جائیں گے، ان موت کے دن کو یہ ہدف دیا جائے گا کہ تم نکلو، بس تھوڑے دنوں میں ہم غلبہ قائم کر دیں گے۔ یہ جو ہے اصل میں اسٹریٹجی کی غلطی، اس سے بائی پروڈکٹ پیدا ہوئی، اس سے بائی پروڈکٹ پیدا ہوئی۔ اچھا غامد صاحب، اس سے چلیں گے آگے، ایک کال لے لیتے ہیں اس وقت۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر میں امین مغل بات کر رہا ہوں کویت سے۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال جوید غامدی صاحب سے ہے جی کہ آج کل کے دور میں دعوت اسلام کے لیے اور اتحاد امت کے لیے مساجد کے کردار پر آپ مطمئن ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ مساجد جو کردار ادا کر رہی ہیں مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہیں، یعنی لکھا جاتا ہے بڑا بڑا باہر کہ کس مسلک کی ہے، اور یعنی کس قدر افسوسناک بات ہے۔
یہ جو کردار ہے مساجد کا، آپ مطمئن ہیں اس؟ یہ جب علم میں انحطاط آئے گا، جہالت پیدا ہوگی، تو اس کے نتیجے میں فرقہ بندی پیدا ہوگی، فرقہ بندی پیدا ہوگی تو مسجد اس کا مرکز بن جائے گی، یعنی جہاں سے خدا کی دعوت، توحید کی دعوت، ایمان کی دعوت، اتحاد کی دعوت آنی چاہیے، وہاں سے فرقوں کی دعوت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے۔ اور ہمارے یہاں تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ اصل میں خلافت راشدہ کی آپ روایت کو سامنے رکھیں، ریاست کے اہتمام میں ہوتی تھی مساجد، یہ کبھی بھی علماء کے سپرد نہیں کی جاتی تھی۔ یہ جب علماء کے سپرد کی جائیں گی وہ اپنی فرقہ بندیوں کا ان کو مرکز بنائیں گے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کی ریاست اس کے نتیجے میں قائم ہوگی۔ ہماری روایت یہ تھی کہ علماء کو اس کا حق ہوتا تھا کہ وہ کسی مسجد کے ستون کے پاس بیٹھ کے جو چیز چاہے پڑھا لیں، جس چیز کی چاہے تعلیم دے دیں، جمعے کا ممبر اور اہتمام یہ ریاست کے پاس رہے گا۔ بہت سارے سوالات یہاں گفتگو سے آتے ہیں سامنے۔ اب یہ ایک نیا سوال یہاں سامنے آیا، پھر اب بات ہو رہی تھی ان مسائل کی، ان پرابلمز کی جو ہوئے، آپ نے بتایا کہ علم و فن سے دوری ہوئی، ملوک وغیرہ ہو گئی، فلسفے کی بات کی، تصوف کی بات کی، جمود کی بات کی، یہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ فرقہ بندی کی یہاں بات ہوئی ہے۔ آپ نے ایک سوال یہاں یہ اٹھایا، ایک بات یہ کی کہ مساجد کو ریاست کے تابع ہونا چاہیے، تو کیا یہ چیز آج ہم لاگو کر دیں تو مسائل کے حل تک پہنچ سکیں گے؟ نہیں، غامدی صاحب نے جو بات کہی وہ تو ایک اصولی بات ہے نا کہ مساجد کو ریاست کے تابع ہونا چاہیے، لیکن ریاست کا جو ریاست جیسی ہوگی ویسی وہ مسجد بنا دے گی۔ نہیں، یہاں پر جو یہ بات غامدی صاحب فرما رہے ہیں نا کہ وہ یہ کہ کیونکہ علماء کرام نے مساجد کو اپنے فرقہ بازی کی تشہیر کے لیے استعمال نہیں تو کیا، ریاست نے مسجدوں کو چھوڑ رکھا ہے نا۔ تو یہی سوال میرا آپ سے، کیا ریاست مساجد کو اپنے کنٹرول میں لے لے؟ نہیں، دیکھیے یہ تھوڑا سا سینسیٹیو سوال ہے۔ مثال کے طور پر اگر ریاستیں اچھی نہیں ہیں تو وہ جو کچھ کام ہو بھی رہا ہے مسجد سے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر ریاست صحیح معنی میں اسلامی ہے تو اس کو فوراً پہلی فرصت میں لے لینا چاہیے مسجد کو اپنے کنٹرول میں، لیکن محض اس بنیاد پر کہ ہم کو اپنا کوئی مفاد حاصل کرنا ہے لہذا مسجد کو اپنے کنٹرول میں لے لیا جائے، یہ اس سے ایک معنی نہیں نکالنا چاہیے، نہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں اس بات کو۔ ایک شکل تو یہ ہے، جی۔ دوسری شکل یہ کیوں لینے کنٹرول میں؟ اس کی وجہ یہ کہ مساجد میں وہ کام نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے۔ جی۔ کون نہیں کر رہا وہ کام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ علماء نہیں کرتے۔ علماء نہیں کر رہے ہیں۔ جی۔ علماء نہیں کر رہے تو کیا بہتر یہ نہیں کہ کنٹرول میں نہ لیں مساجد کو بلکہ علماء کی تطہیر ہو جائے؟ نہیں، علماء اگر خود مل کر کے اجتماعی شکل بنا لیں اور وہ مسجدوں پر کنٹرول کریں، اگر حکومت نہیں، اور وہ طے کرنے کی فرقہ بازی نہیں ہوگی۔ نہیں، علماء چاہیں تو ایک دن میں بن سکتا مسلمان ہے۔ ہے، نہیں، ایک دن میں چاہے علماء تو اس پر جو ہے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اختلافی مسائل پر اگر علماء چاہے جائیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ علم سے دوری جو ہو رہی ہے نا وہ اختلافی مسائل کو ہر حال میں ہوا دے گی۔ لوگ مصروف ہیں اسی چیز میں، جب علمی کاوشیں لوگ نہیں کرتے ہیں تو دماغ جو ہے وہ ادھر ادھر دوڑتا ہے، تو بنیادی طور پر وہ ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں اور وہ سب لوگوں نے اپنے روزی روٹی کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے، روٹی روزی کا ذریعہ بنا لیا۔ اور کیا مولانا بہتر حل یہ نہیں ہوگا کہ آج ہر عالم دین اس بات کا اعلان کرے، فروغ دے اس بات کو کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہے؟ ہاں، تو یہاں تو یہ ہے کہ جس میں کلمہ پڑا اس کو کفر کیسے ثابت کیا جائے، یہاں تو یہ چکر لگا ہوا ہے۔ کفر سازی ہو رہی ہے جی۔ وہی بقول آپ کے کہ اپنی اسلام سازی نہیں۔ دکانداریاں ہو رہی ہیں۔ ہیں۔ اچھا، بات جو غامدی صاحب نے فرمائی تھی کہ تحریک نشرت ثانیہ کے سامنے آئی 150 برس میں، اسے بہت سی ناکام ہو گئی، بلکہ اکثر ناکام ہو گئی، شاید تمام ناکام ہو گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ جو نکات تھے اس جانب اشارہ کیا غامدی صاحب نے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ تقدیر پرستی کی بھی ایک وجہ نہیں بنتی کہ تقدیر کا قائل چل رہا ہے مسلمان کہ بھائی یہ تو ہمارے ساتھ ہونا ہی تھا، ہمیں تو مفتوح ہونا ہی تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو فاتح کی حیثیت میں پیدا کیا اور کہ تم مسخر کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو کائنات کو۔ تو بعض جگہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کچھ مسلمان یہ بات کرتے ہیں کہ صاحب یہ تقدیر کا مسئلہ تھا۔ یہ دیکھیے ایسا ہے انیس بھائی کہ تقدیر کا سہارا لیتے ہیں لوگ، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب حالات ان کے خراب ہو چکے ہوتے ہیں، تب وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار تقدیر میں ہمارے یہ لکھا تھا۔ پہلے تو مسلمانوں کے حالات گویا اچھے ہیں؟ نہیں اچھے ہیں، تو اب یہ کہنا شروع کیا ہے لوگوں نے، ایسا نہیں کہ لوگ نہیں کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں باقاعدہ ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ابتدائی شکل میں نہیں ہوتا ہے، تقدیر کا جو ہے سہارا لیا جاتا ہے آخر میں لیا جاتا ہے کر کے، لیکن جو زوال کے بنیادی شکل سے گزر رہے ہیں نا، ہاں زوال کے جو بنیادی اسباب بیان کیے گئے وہ اسباب ہی اصل اسباب ہیں، اصل سبب وہی ہیں، اور رہا یہ کہ تقدیر کا کوئی اس میں وہ نہیں ہے، مطلب تقدیر سبب نہیں ہے، میں کہنا چاہ رہا ہوں تقدیر سبب نہیں ہے یقیناً۔ جناب والا آپ کیا فرماتے ہیں؟ بلکہ اس سے آپ کا جواب کیونکہ تفصیلی ہمیں مطلوب ہے، ہمیں اس وقت جانا ہے بریک کی جانب۔ خواتین و حضرات تقدیر کے موضوع پہ بات کریں گے، لیکن اس وقت ہم ایک بریک پر جائیں گے اور بہت جلد آ رہے ہیں۔ اس وقت ہم
दुबई में अफ्तार का वक्त हो गया था और हमने जो वक्फा जो लिया ख़वातीन हज़रात, उसकी वजह ये थी कि उलमाए किराम और हम सब रोजा अफ्तार कर रहे थे। ख़वातीन हज़रात, आज बात हो रही है निशत सानिया के मौजू पर। तशरीफ फरमा हमारे साथ मोहतरम जावेद अहमद गांधी साहब तशरीफ लाए लाहौर पाकिस्तान से, और मौलाना अहमद सिराज साहब तशरीफ लाए हैं फैजाबाद यूपी इंडिया से। गांधी साहब जो बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से कबल, तकदीर का जिंदानी मुसलमान हो गया है। इस पर अल्लामा इकबाल का वो एक शेर भी याद आता है कि अबस है शिकवाए तकदीर यज़दां, तू खुद तकदीर यज़दां क्यों नहीं है। ये इस ताल्लुक से आप क्या समझाएंगे बात? जी, उन्होंने फरमाया कि अमल से फारिग हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना। तो ये बात एक हद तक ठीक है, लेकिन कैसे ठीक है? देखिए, बात ये है कि मुसलमानों ने सिर्फ बुरी तकदीर को मौजू नहीं बनाया। इस मामले में जिस पर आप गुफ्तगू कर रहे हैं, अच्छी 6:45 PM. This time check is brought to you by United Mobile. उम्मीद रखना है, हर घर को फिर बसाना है। जाएगी तो ये क्योंकि तकदीर मुबरम है, ये होना है, अल्लाह ताला के कानून में तय है। इसका एक मनफी असर मुसलमानों पर यह पड़ा है कि वो दुनिया की इमामत के लिए जो काम खुद उनको करने चाहिए थे उनसे कमोबेश फारिग हो गए, और ये बैसियत मजमूई हुआ है। यानी यूं तो नहीं है कि बाकायदा मंतकी सूरा कुबरा कायम करके उन्होंने ये राय कायम की है, लेकिन इसके असरात हुए हैं, मुसलमानों के पूरे जहन पर हुए हैं, उनकी नफ्सियात पर इसके असरात हुए हैं, और वो ये समझते हैं कि ऐसा ही हो जाएगा। चनाचे इस जमाने में आप देखिए कि जितनी भी तहरीकें पीछे चली हैं, उन तहरीकों ने जब ये महसूस किया कि उन्होंने जो कुछ जिद्दोजहद की थी वो कामयाब नहीं, तो हर जगह वो इसी तरह के अब किस्से सुनाकर, कहानियां सुनाकर, रवायतें सुनाकर मुसलमानों को ये नवीद दे रहे हैं कि कोई फिक्र की बात नहीं, हमारी तहरीकें नाकाम हो गई तो क्या हुआ, बस वो जमाना अनकरीब आने वाला है। तो पिछले 200-300 साल से बड़ा गलबा रहा है इसका कि मुसलमान अपनी इस तकदीर को, तकदीर का एक मुस्बत पहलू भी होता है, अपनी इस तकदीर को मुबरम समझकर, कतई समझकर अमल से फारिग हुए हुए हैं। असल में दुनिया में कौमों के अरूज जवाल के अल्लाह के कुछ कानून हैं जिनके मुताबिक अरूज भी होता है, जिनके मुताबिक जवाल भी होता है। तो बजाय इसके कि वो अपने जवाल के मुतय्यन तौर पर अरूज भी होता है, जिनके मुताबिक जवाल भी होता है, तो बजाय इसके कि वो अपने जवाल के मुतय्यन तौर पर असबाब समझते, फिर ये देखते कि उन असबाब को दूर करने के लिए प्लानिंग करनी है, क्या मनसूबाबंदी करनी है। और ये मनसूबाबंदी जो थी तहरीकों की सतह पर करती, अनेक साहब करोड़ों की रुपया, अरबों रुपया इलेक्शनों की नजर हुआ है, जलसों की नजर हुआ है, जुलूसों की नजर हुआ है, तोड़ फोड़ की नजर हुआ है। वही करोड़ों और अरबों रुपया अगर इल्म के हया के लिए सर्फ होता, बड़ी एकेडमियां बनती, बड़े इदारे बनते, फिर उनमें बाहमी इत्तेफाक पैदा किया जाता, मुसलमान अपने मसाइल पर गौर करते, तो उनकी दुनिया बदल सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं। साथ साथ एक बात और हम ये भी देखते हैं, जैसे गुफ्तगू में आई भी थी ये बात, कि ये जो अहयाए उलूम की तहरीकें, अहयाए दीन की तहरीकें सामने आई 150 बरस में, फिर इनकी नाकामी के बाद कुछ बाई प्रोडक्ट पैदा हुई, उस जानिब आप क्या फरमाएंगे? जी, वो उसका लाजमी नतीजा था। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त आप एक गलत लाया अमल इख्तियार करने के बाद नाकामी से दो चार होते हैं, तो आम तौर पर उसके दो रद्द-ए-अमल हुआ करते हैं। दुनिया भर की तारीख का मुताला यही बताता है। एक गिरोह मायूसी का शिकार होगा और जिस दुनिया में वो पहले रहता था उसकी तरफ लौट जाना चाहेगा, और एक गिरोह उस मामले में हुदूद को नांग कर, हुदूद को फलांग कर तशद्दुद पर उतर आएगा, और दीन की मोहब्बत में, दीन की मोहब्बत और बेपनाह खुलूस होगा, बेपनाह खुलूस के साथ। चुनाचे जो निहायत मुखलिस लोग थे इन तहरीकों के अंदर, उन्होंने ये महसूस किया कि गालिबन हमारे लिए फिर हल एक ही है, और वो ये कि हम बंदूक उठाएं और हम दुनिया के अंदर जिहाद के लिए निकल खड़े हों। इतने मुखलिस, इतने गैर मामूली लोग, मैं कहता हूं आपकी उम्मत के गुरे सरसबद हैं वो लोग। जाहिर है कि उनके अंदर दीन के लिए इखलास है, कौन मरने के लिए वरना तैयार होता है, लेकिन गलत रहनुमाई का नतीजा ये निकला कि उनके ऊपर भी एक तरह की मुस्बत कहिए या मनफी ये रद्द-ए-अमल हुआ, और इसके नतीजे में ये सारी की सारी दावत एक दूसरे रुख पर अब जा रही है, जिसके नतायज उससे भी ज्यादा खतरनाक निकलने वाले हैं जो इससे पहले हमारी सियासी जद्दोजहद के निकले। साहब, ये जिस सबक जा रही है, तजिया जो कर रहे हैं गांधी साहब, आप क्या फरमाएंगे इस बाबत? देखिए, असल में ये होता है कि ये जो तहरीकें हैं, तहरीकों के जो ट्रैक चेंज करने का टाइम होता है, ये उसके रहनुमा के लिए बड़ा अहम वक्त होता है कि किस वक्त वो उसको चेंज करे। मतलब किस वक्त ये हुक्म हो कि अब ट्रैक, जैसे कि अंबिया अलैहिस्सलाम की तहरीक में भी ये होता है ना कि जैसे जो हिजरत होती है, वो हिजरत एक गोया की ट्रैक चेंज करने का एक वक्त होता है, क्योंकि वहां पर परवरदिगार आलम डायरेक्ट गाइड करता रहता है, लिहाजा वो उस वक्त हो जाता है और मामला जो है वो मतलब कश्ती किनारे लग जाती है। तहरीक जो चलाने वाले लोग होते हैं उनके सामने ये एक बहुत बड़ा फैसला होता है कि अब वो किस वक्त ट्रैक को चेंज करें। जो जैसा गांधी भाई ने कहा
کہ یہ جو تشدد پر لوگ اتر آئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلے کا حل ہے، مسئلے کا حل ہونے کے بجائے یہ مسئلہ اور بگڑنے کی شکل ہے. یہ مسلمانوں کو مزید زوال کی طرف لے کے جا رہا ہے، مزید زوال کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور مزید اس سے مطلب جو مسئلہ تھوڑا موڑا کہیں رمق نظر بھی آ رہی تھی کہ کچھ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت، وہ بھی جو ہے اس سے جو ہے ختم ہونے کے چانسز ہیں. تو یہ جو کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں جس دوسرے سمت کی طرف، اگر ان کو ہٹا کر کے ہم وہ اجتہاد کی جو بات شروع میں کہہ رہے تھے کہ اس کی طرف یعنی علمی کاوشوں کی طرف اگر ہم اپنے مرکز کو موڑیں، دیر پاندہ برآمد ہوں گے، لیکن جو برآمد ہوں گے وہ بڑے ہی ٹھوس قسم کے برآمد ہوں گے. یقیناً. اچھا، آپ یہ فرمائیے سراج صاحب، تعلق آپ کا ہندوستان سے ہے. جب بھی نشست ثانیہ کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. بلکہ ایک قول میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ قرآن عرب میں نازل ہوا، مصر میں پڑھا گیا، مگر بر صغیر میں سمجھا گیا. اور آج اس بات سے آپ بھی اتفاق کریں گے کہ جتنی علمی جو قدر ہے اور جو علمی سطح ہے ہندوستان کی یا پاکستان کی یعنی بر صغیر کی، وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. جی جی. کیا آپ اتفاق کرتے ہیں؟ اس سے اتفاق کرتے ہیں. غالب صاحب آپ بھی اتفاق کرتے ہیں؟ جس میں کوئی شک نہیں. ہندوستان نے پچھلے 200 سال میں جس سطح کے لوگ پیدا کیے ہیں ایسے لوگ دنیا میں نہیں پیدا ہوئے ہیں. نشست ثانیہ کے حوالے سے بر صغیر کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے. گفتگو بار بار آتی ہے یہ بات. اقبال کا ذکر بہت ہوتا ہے، نیر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو اس تعلق سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، ابھی جو آپ ہندوستان کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، مطلب ہندوستان یہ نیا نشست ثانیہ کیا؟ نشست ثانیہ کے حوالے سے جو نہیں، نیا ہندوستان نہیں، بر صغیر کی بات کر رہا ہوں. بر صغیر کی بات کر رہے بر صغیر ہیں. بر صغیر میں جو اس وقت علماء کی حالت ہے، اس سے یہ نہیں محسوس ہوتا کہ یہ کوئی جو ہے وہ ایک لیڈری اختیار کر لے. علماء ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں خطہ. کیا خطے کو کیا اہمیت ہے؟ بر صغیر نہیں، خطے کو تو بہت اہمیت کیا ہے. اہمیت ہے اس کی وجہ فرمائیں. خطے کی اس لیے اہمیت ہے کہ ہمارے پاس پونجی موجود ہے، افراد موجود ہیں، ہیڈ جو جیسے کاؤنٹ کیا جاتا ہے ان کی ایک بہت بڑی تعداد ایشیا میں موجود ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی رہنمائی جب تک کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے تب تک مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. جب تک علماء اس میں جو ہے اپنے آپ کو ایک جٹ ہو کر کے مطلب گفتگو نہیں کریں گے، وہ جو مساجد کی بات آئی، ساری باتیں آئی اس میں، تو جب تب تک معاملے کا حل نہیں ہوگا. غالب صاحب یہ سوال میرا آپ سے ہے کہ بر صغیر کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ بر صغیر کو یہ اہمیت حاصل ہے جی کہ پچھلے 200-300 سال سے جتنا علمی کام بر صغیر میں قرآن مجید پر ہوا ہے دنیا میں اور کہیں نہیں ہوا، اور جس سطح کا ہوا ہے دنیا میں اور کہیں نہیں ہوا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کا ایک نتیجہ نکلا ہے، وہ یہ ہے کہ بر صغیر ہی اصل میں وہ مرکز بنتا جا رہا ہے کہ جس میں ریفارمیشن اور ریکنسٹرکشن کا جتنا کام ہونا چاہیے اس کی بنیاد پڑ رہی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ابھی آپ کو وہ سطح پر نظر نہیں آ رہا. آپ جب بھی دیکھیں گے تو علماء کی مجالس میں دیکھیں گے جدید تعلیم یافتہ طبقے میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی پیدا ہو رہی ہے جو اب ان چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہے. تو میرا احساس یہ ہے کہ بر صغیر میں علم کی وہ بنیاد میسر ہے کہ جس کے اوپر ایک نئی دنیا تشکیل کی جا سکتی ہے. یہ بر صغیر کا خصوصی امتیاز ہے. بلکہ میں تو کبھی کبھی یہ دیکھتا ہوں کہ بر صغیر کے اندر سے قرآن مجید کے فہم اور قرآن مجید کو سمجھنے کے معاملے میں جو تحریک اٹھی ہے، اس تحریک کے اثرات شاید مسلمان امت کو ایک نئی دعوتی جدوجہد میں مصروف کر دینے کا بہت بڑا ذریعہ بن اس کی حکمت عملی کیا ہوگی اس دعوتی جدوجہد جو آپ اشارہ فرما رہے ہیں؟ 2 نکات پر مشتمل ہوگی جی. ایک چیز یہ ہے کہ ہمیں خالص علمی کام کر کے اسلامی علوم کو نئے سرے سے مرتب کرنا ہوگا. فقہ کو بھی مرتب کرنا ہوگا، علم کلام کو بھی مرتب کرنا ہوگا. ہمیں قرآن مجید، حدیث، ہر طرح کے جتنے بھی علوم ہیں ان کی ایک نئی ترتیب اور نئے زاویے سے ان کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا کام ہوگا. اس کی ابتدا ہندوستان میں ہوئی ہے، اسی لیے ہندوستان کو میں بڑی اہمیت دیتا ہوں. ہندوستان سے میری مراد بر صغیر ہند و پاک. تو اس کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہو گئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب علم کا آپ احیاء کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے مخاطب تو غیر معمولی ذہین عناصر ہوتے ہیں. عام لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم مسلمان امت کو تعلیم دیں، اور اسلام میں جب تعلیم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نہ صرف یہ کہ دین سکھایا جائے، دنیا میں ان کو بصیرت دی جائے، بلکہ اس کے ساتھ ان کے اخلاق اور ان کے کردار اور ان کی سیرت کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے جو انبیاء علیہ السلام نے ان کے لیے بنایا ہے. اگر ہم ان 2 چیزوں کو اپنا موضوع بنائیں کہ ہمیں علمی کام کرنا ہے، اعلیٰ علمی ادارے بنانے ہیں، اپنے ذہین ترین نوجوانوں کو اس طرف آمادہ کرنا ہے کہ وہ دینی علوم کو اپنا موضوع بنائیں. آپ یہ دیکھیے اعلیٰ ترین ذہانتوں کے لوگ اس وقت پیدا ہوتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دینا چاہتے ہیں. کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں ہے جو ان کو ان کے لحاظ سے اور ان کی ضروریات کے مطابق سنبھال سکے. یہ صورتحال ہے. اتنا بڑا المیہ ہے یہ. تو اگر اعلیٰ درجے کے علمی ادارے آپ قائم کریں اور دوسری جانب مسلمانوں کی عمومی تعلیم کا اہتمام کریں، 2 نکات پر 50 سال جدوجہد کر کے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ وہ نتائج نکلیں گے جو آپ کی ساری سیاسی جدوجہد سے 1000 سال تک بھی نکل سکیں. یقیناً. لیکن اس خطے میں جو ہندوستان
بلوچستان کی آپ نے برصغیر کی بات کی، یہاں پر دعوتی کام کس انداز میں ہو سکے گا؟ دعوتی کام تعلیم کے اسلوب میں چاہیے. دیکھیے مسلمانوں میں دعوتی کام آپ جب کریں گے تعلیم کے انداز میں کریں گے، غیر مسلموں میں جب دعوتی کام کریں گے تو انذار کے اسلوب میں کریں گے. ان کو خبردار کرنا ہے کہ ایک پیغمبر دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، وہ خدا کے آخری پیغمبر ہیں، ان کے پاس خدا کا آخری پیغام ہے. لوگوں تم اپنی اگر دنیا بھی بنانا چاہتے ہو اور آخرت بھی بنانا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ کی طرف مراجعت کرو. ان کو یہ دعوت دینی ہے. اور مسلمان جو ایمان رکھتے ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے. جب تک مسلمان اصلاح نہیں ہوگی تب تک وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. لیکن بات یہاں پر ہو رہی ہے جنوبی ایشیا کی یا سب کانٹیننٹ کی نا، بر صغیر کی بات ہم کر رہے ہیں. تو اس میں غیر مسلموں کو جو دعوت ہم دے رہے ہیں تو کیا ہم ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور وہ ذات ایسی ہے جس پر ہم دونوں مل کر اشتراک کر سکتے ہیں، یہ وہی شخصیت ہے جو تمہاری کتابوں میں ہے؟ نہ صرف یہ کہ بر صغیر کو بلکہ پوری دنیا کو ہمیں یہی بتانا ہے. اور بر صغیر کو تو خاص طور پر یہ بتانا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہم کروڑوں کی تعداد میں صدیوں سے رہ رہے ہیں اور ان کی اپنی کتابوں میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں موجود ہیں. جس طرح تورات اور انجیل میں ہے ایسے ہی ویدوں کے اندر بھی موجود ہے. ہمیں انہیں بتانا ہے کہ یہی وہ دنیا کا سردار ہے جس کو آنا تھا، جو آگے صاحب آپ کا بہت شکریہ. احمد سراج صاحب آپ کا بہت شکریہ. خواتین حضرات، نشست ثانیہ کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، انشاءاللہ کل بھی جاری رہے گی. اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.